بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب انتظار امام علیہ السلام عرفہ کی نظر میں، تالیف حمزہ کریم خانی صاحب، ترجمہ ذوالفقار علی زیدی صاحب اور حسین فاطمہ صاحبہ۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانِ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ انتظار کے آداب اور منتظرین کے فرائض۔ امام زمانہ علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کی تاکید۔ عبد القائم شوشتری سے پوچھا گیا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام سے مدد طلب کرنے اور ان سے استغاثہ کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز امام زمانہ علیہ السلام۔ نمبر 2، نماز استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام۔ نمبر 3، زیارت آل یاسین کی مداومت۔ نمبر 4، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا۔ نمبر 5، ابو الحسن ضراب اصفہانی سے مروی صلوات پڑھنا اور یہ صلوات ہر جمعے کی عصر کو پڑھی جائے۔ مذکورہ نمازوں کی کیفیت اور دعاؤں کی تفصیل کے لیے کتاب مفاتیح الجناں کی طرف رجوع فرمائیں۔ حاجت کی نمازوں میں سے ایک نماز جو استغاثہ کے عنوان سے قابل استفادہ ہے، ایک نماز امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اس نماز میں ایک بندہ 200 مرتبہ خدا سے عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایک اور نماز استغاثہ امام زمانہ ہے۔ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ فتح، دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ نصر، اور نماز کے بعد دعا سلام اللہ الکامل تلام پڑھی جائے۔ اگر یہ نماز اور اس کے بعد کی دعائیں زیر آسمان پڑھی جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں۔ زمانہ غیبت میں شیعوں کے فرائض۔ آیت اللہ محمد تقی اصفہانی نے اپنی قابل قدر کتاب مکال المکارم میں شیعوں کے لیے زمانہ غیبت میں 40 اہم فرائض بیان کیے ہیں، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، امام عصر کے ظہور اور کشائش کے انتظار میں رہنا۔ نمبر 2، زمانہ غیبت میں آنے والی مشکلات پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر 3، امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا۔ نمبر 4، امام زمانہ علیہ السلام کی جدائی میں غمگین ہو کر گریہ کرنا۔ نمبر 5، ہر حالت میں آپ کی مدد کا ارادہ رکھنا۔ نمبر 6، ان حضرت کا نام لینے پر احترام کی خاطر کھڑے ہونا، خصوصاً اس میں قائم پر۔ نمبر 7، امکان ہونے کی صورت میں آپ کی نیابت میں قربانی کرنا۔ نمبر 8، اپنی اہم حاجات میں امام سے توسل اختیار کرنا۔ نمبر 9، امام کے فضائل و کمالات بیان کرنا۔ نمبر 10، لوگوں کو امام کی معرفت اور خدمت کی طرف دعوت دینا۔ نمبر 11، اپنے اعمال صالحہ کو امام کی خدمت میں ہدیہ کرنا، جیسے تلاوت قرآن۔ نمبر 12، ہر جگہ بیٹھ کر امام کی زیارت پڑھنا اور انہیں سلام کرنا۔ نمبر 13، خدا سے امام کی فتح و نصرت کی دعا مانگنا۔ نمبر 14، امام کے فضائل و مناقب پر مبنی اشعار لکھنا اور پڑھنا۔ نمبر 15، امام کے زمانے کے شیاطین کی طرف سے پیدا کیے جانے والے شبہات کے مقابلے میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 16، علماء کے ذریعے دین میں پیدا ہونے والے اشکالات اور اعتراضات کو رفع کرنا۔ نمبر 17، اپنے دینی بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا۔ نمبر 18، یاد خدا کے علاوہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 19، حضرت بقیت اللہ کے اعمال و اخلاق کی پیروی کی کوشش کرنا۔ نمبر 20، حقیقی توبہ کرنا اور صاحبان حقوق کو ادا کرنا۔ نمبر 21، غیر معروف رہنا اور شہرت سے پرہیز کرنا۔
نمبر 22 ایسی مجالس میں شرکت نہ کرنا جہاں امام کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 23 مومنوں کے لیے خوشی و سرور کا باعث بننا۔ نمبر 24 امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں حج انجام دینا یا کسی کو نائب بنا کر بھیجنا۔ نمبر 25 امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی زیارت کرنا۔ نمبر 26 امام کی خدمت اور مدد کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 27 امام سے ہر روز بیعت کی تجدید کرنا، خصوصاً جمعے کے دن۔ نمبر 28 امام کے مخلص شیعوں اور صالح مومنین کی زیارت کرنا۔ نمبر 29 خصوصی طور پر امام عصر سے محبت رکھنا۔ نمبر 30 امام سے ملاقات کے شوق کا اظہار کرنا۔ نمبر 31 امام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے مجالس و محافل بیان منعقد کرنا۔ نمبر 32 امام کے مددگار اور دوستوں میں شامل ہونے کی دعا کرنا۔ نمبر 33 امام کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نمبر 34 امام کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا۔ نمبر 35 گناہوں سے حقیقی توبہ کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور اچھے اخلاق حاصل کرنا۔ نمبر 36 برے لوگوں سے تقیہ اختیار کرنا۔ نمبر 37 جھٹلانے جانے اور اذیت پہنچانے جانے پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ نمبر 38 امام کو نہ بھولنے کی دعا کرنا۔ نمبر 39 امام پر صلوات بھیجنا جو ائمہ سے وارد ہوئی ہے۔ نمبر 40 امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم سے دعا مانگنا، خصوصاً دعائے اللہم عرفنی نفسک، مکال المکارم آیت اللہ محمد تقی اصفہانی۔ قنوت میں تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنا۔ آیت اللہ بہاؤدینی کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک مسلسل نماز کی قنوت میں حضرت آیت اللہ بہاؤدینی قرآن کریم کی آیتیں اور مرسوم دعائیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اچانک ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ قنوت میں آپ کے الفاظ و عبارتیں تبدیل ہو گئیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو حضرت امام عصر کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن ہم ان کے پاس تھے، مناسب موقع ملا تو ہم نے اس تبدیلی کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے ایک جملے پہ اتفاق کیا کہ حضرت نے پیغام دیا کہ قنوت میں ہمارے لیے دعا کریں۔ آیت اللہ بصیرت، آیت بصیرت صفحہ نمبر 107۔ اگر تم ایسے نہ ہوتے تو ہمیں نہیں دیکھ پاتے۔ حجت الاسلام شیخ حسین گنجی کہتے ہیں کہ مرحوم سید عبد الکریم موچی ہفتے میں ایک بار امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کی رہائش حضرت عبد العظیم حسنی کے جوار میں تھی۔ ایک دن امام زمانہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اگر تم کبھی ہمیں نہیں دیکھو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، مر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ہمیں نہیں دیکھ پاتے۔ جب ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات کا سبب کیا بنا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت ولی عصر سے میری ملاقات ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ دن رات میں 2 مرتبہ میرے فرزند حسین پر گریہ کرو۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور اس سلسلے کو شروع کیا۔ اس کو 1 سال کا عرصہ گزرا تو 1 سال کے بعد حضرت ولی عصر سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسی مطلب کی تائید میں حضرت ولی عصر زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں، اگرچہ مجھے زمانے نے تاخیر میں ڈال دیا اور تقدیر الہی نے مجھے تیری مدد کرنے سے روکے رکھا، کربلا میں تو میں موجود نہ تھا کہ ان سے جنگ کرتا جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور جو لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے ان سے دشمنی کرتا۔ اب ہر صبح و شام تجھ پر گریہ گزاری کر رہا ہوں اور تیرے غم میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 320۔ حقیقی شیعہ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ جیسے کہ روایت میں آیا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، تمام اعمال میں افضل ترین عمل ظہور حجہ کا انتظار ہے، اور حقیقی شیعہ وہی ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہے، اور حقیقی عبادت بھی یہی ہے۔ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پاک و پاکیزہ ہیں، اس لیے چاہیے
کہ ہم بھی پاک و پاکیزہ رہیں تاکہ ان کے ساتھ ہم آہنگی ہو جائے جب تک ایک انسان ان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اور جب تک اس وقت تک حضرت ولی عصر کا خارجی ظہور انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا، اور اپنے اندر اس آمادگی کو پیدا کرنا ہی انتظار ظہور ہے، جیسے تمام اعمال سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ امام زمانہ سے توسل اختیار کیجیے اور خدا کو امام زمانہ کے حق کی قسم دیجیے۔ مشکلات کے حل کا راستہ۔ آیت اللہ کشمیری جب ایران تشریف لائے تو مرحوم علامہ طباطبائی ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور آیت اللہ کشمیری نے ان سے یہ نقطہ ہدیے کے طور پر بیان کیا کہ جب بھی تمہیں کسی مشکل کا سامنا ہو تو چھت پر چلے جانا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرنا، نماز کے بعد روبہ قبلہ ہو کر اپنے آپ کو خیالات کی پراگندگی سے خالی کرنا۔ اب اس کے بعد جو کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ آپ کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک اشارہ اور الہام ہے، اس پر عمل کریں۔ امام کا محبوب شخص حجت الاسلام امجد سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہم امام زمانہ کے پسندیدہ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو امام زمانہ کا محبوب ہوتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے، خواہش پرست نہیں ہوتا، ہر وقت لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ دل کو پاک کرنا چاہیے۔ آیت اللہ الہی کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے رابطے کے لیے پاکیزگی اختیار کی جائے، دل کو پاک کیا جائے۔ اگر دل پاک ہو جائے گا تو ان لہروں کو پائے گا اور تصویر بھی دکھائی جائے گی، لیکن اگر دل صاف نہ ہو اور اس میں گرد و غبار پڑا ہوا ہو تو تصویر کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے۔ انفرادی ظہور۔ آیت اللہ الہی کہتے ہیں کہ اگر تم میں صلاحیت و غیبت کی شرائط کا خیال رکھو اور زمانہ غیبت میں اس طرح تمہارے لیے ظہور انفرادی حاصل ہوگا اور امام خود تمہارے دیدار کو آئیں گے، تم امام کے دیدار کو نہیں جاؤ گے۔ اپنے افکار کو ان امور میں مشغول رکھیں۔ سید ہاشم حداد کے زمانے میں ایک شخص اپنے آپ کو سید حسنی کہتا تھا اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے رکھتا تھا اور مجالس و محافل میں تقریریں کرتا تھا۔ سید ہاشم حداد کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، اس صورتحال میں ہمارا کیا فریضہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہیں ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے سفر کو جاری رکھو اور ایسی باتوں میں اپنے افکار کو مشغول نہ کرو۔ امام زمانہ کو دیکھنا کوئی شرط نہیں۔ سید ہاشم حداد کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ میرے اندر ظہور کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور ظہور واقع ہو جائے۔ اگر ظہور واقع نہ بھی ہو تو پیغمبر کا درجہ بڑا ہے یا امام زمانہ علیہ السلام کا؟ جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ان کا کیا ہوا؟ یہ وہی لوگ تھے جو پیغمبر اکرم کے وضو کے پانی کو تبرک کے طور پر چہرے اور سر پر ملتے تھے، بعد میں بدل گئے۔ امام کا دیکھنا شرط نہیں، یہ انسان کے درجے کو بلند نہیں کرتا اور نہ ہی تربیت کرتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت الطاف الہی میں سے ایک لطف ہے۔ آیت اللہ محمد باقر وحید بہبانی کہتے ہیں، کربلا معلیٰ میں گئے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے اور میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک حدیث کو گفتگو کا موضوع بنایا جسے خرائج الراوندی میں روایت کیا گیا ہے۔ اپنی گفتگو کے دوران میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ حدیث کا موضوع یہ ہے، تم لوگ یہ نہ کہو کہ امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے، وہ اس لیے ظہور نہیں کرتے کہ تم ان کے ساتھ میل جول اور معاشرت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امام کا لباس موٹا اور کھردرا ہوگا، ان کی خوراک جو کی روٹی ہوگی۔ ساتھ ہی میں نے کہا امام زمانہ کی غیبت ہمارے لیے الطاف الہی میں سے ایک لطف ہے، کیونکہ ہم ان کی اطاعت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے دیکھا کہ اہل مجلس نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ شخص نہیں چاہتا کہ امام زمانہ ظہور کریں اور ان کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یہ حالات اس قدر بڑھ گئے کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا میں جلدی سے ممبر سے اترا اور اپنے گھر جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا
کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا کہ میں آپ کا سجادہ برادر ہوں. یہ سن کر میں نے دروازہ کھولا. اس شخص کے ہاتھ میں میری جائے نماز تھی جسے اس نے میرے صحن میں پھینک کر کہا اے مرتد اپنی جائے نماز اٹھا لے. اس پوری مدت میں ہم نے فضول میں آپ کی اقتدا اور اپنی نمازوں کو باطل کیا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں نے جائے نماز اٹھائی اور دروازے کو اچھی طرح بند کیا کیونکہ مزید خوف بڑھ چکا تھا اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا. رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آئی. میں بڑے خوف کی حالت میں دروازے کے قریب گیا اور پوچھا کون ہے. دیکھا تو وہی سجادہ برادر ہے جو معافی مانگ رہا ہے اور عجز و بیچارگی کا اظہار کر رہا ہے اور مجھے قسمیں دے رہا ہے کہ دروازہ کھولو. لیکن میں نے خوف کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا. آخر اس نے اتنی قسمیں کھائیں اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ میں نے اس کا یقین کرتے ہوئے دروازے کو کھول دیا. چنانچہ وہ میرے قدموں پر گر گیا اور بوسے دینے لگا. میں نے اس سے کہا کہ اے بندے خدا کل سجادہ پھینک کر مجھے مرتد کہہ رہے تھے اور اب میرے پاؤں کو بوسے دے رہے ہو. یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ملامت نہ کیجیے. جب میں آپ کے پاس سے چلا گیا اور مغرب و عشاء کی نماز پڑھ کر میں سو گیا خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب الزمان نے ظہور فرمایا. میں ان کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے مجھے دیکھ کر کہا اے فلاں نام لے کر کہا کہ یہ تیری ابا فلاں شخصیت تو نے نہ جاننے کی وجہ سے کسی اور سے لیا ہے. اب تم اسے اس کے اصلی مالک کو پہنچا دو. میں نے ابا اس کے اصلی مالک کو دے دی. اس کے بعد فرمایا تمہاری قبا بھی دوسرے کی ہے, تم نے کسی اور سے اسے خریدا ہے, اس کو بھی اس کے مالک کو لوٹا دو. اسی طرح میرے پاس لباس کے بارے میں حکم دیا کہ لوگوں کو دے دو. اس کے بعد میرے گھر برتن فرش چوپائے زمین اور دوسرے تمام چیزوں کی نوبت آئی. ہر ایک کے لیے الگ الگ مالک کو معین کر کے کہا کہ انہیں واپس کر دو. اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہاری بیوی ہے تمہاری رضائی بہن ہے, اسے اس کے خاندان والوں کے پاس واپس بھیج دو. وہ کہتا ہے میں نے بھی کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام قاسم علی ہے. اسی دوران وہ بھی سامنے آ گیا. جیسے ہی حضرت کی نگاہ اس پر پڑی فرمایا یہ بیٹا بھی اسی عورت سے پیدا ہوا ہے اور یہ حرام کی اولاد ہے, تلوار لے کر اسی گردن کو جدا کر دو. وہ کہتا ہے اب یہاں مجھے برداشت نہ ہوا. میں نے غصے میں کہا کہ خدا کی قسم تم سید نہیں اور تم ذریت پیغمبر میں سے ہی نہیں ہو سکتے. کہاں یہ کہ تم امام زمانہ ہو. ہمارے ان الفاظ کا کہنا تھا کہ میں خواب سے بیدار ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ ہم واقعی امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ نے جو کچھ کہا تھا اس کی سچائی مجھ پر واضح ہو گئی. میں نے آپ کے ساتھ اپنے سلوک پر نادم ہوں اور اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہوں. مجھے معاف فرما دیں. مسجد جمکران کے آثار و آداب. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے برابر. امام عصر علیہ السلام نے شیخ حسن مصلی جمکرانی سے فرمایا لوگوں سے کہہ دو کہ اس جگہ مسجد جمکران آیا کریں اور اس کا احترام کریں. جو کوئی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے گا خدا سے نماز پڑھے گا. نماز سے مراد نماز امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی ہو. مسجد جمکران تعارف کی محتاج نہیں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ مقدس مقامات و مساجد جیسے مسجد جمکران تعارف کی محتاج نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم یہاں گئے لیکن ظاہر میں ایسی چیز نظر نہیں آئی تو ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ درست عقیدے کے ساتھ وہاں نہیں گئے. یہ یا تو امتحان کے لیے گئے تھے یا ایسے ہی گئے. بہرحال ان مکانات کا بہترین تعارف وہ خود ہیں. اصل مسجد کی جگہ پر نماز پڑھیں. بنیادی مسجد کا حال و احوال کچھ اور ہی ہے. مسجد جمکران کے آداب. حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے مسجد جمکران میں عبادت کے آداب خدا سے راز و نیاز کرنے کا طریقہ شیخ حسن بن مغلہ جمکرانی کو یوں بیان فرمائے.
نمبر 1 سب سے پہلے جو اس مقام پر آئے وہ نماز 2 رکعت تحیت مسجد پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ کہ ہر رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ذکر و سجود بھی 7 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 2 تحیت مسجد کی نماز کے بعد 2 رکعتیں امام زمانہ علیہ السلام کی نیت سے پڑھے، جس کا طریقہ یوں ہے: نیت کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرے، جس کا طریقہ یہ ہے: نیت کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرے، جب جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس آیت کو 100 بار اپنے پورے وجود اور دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ پڑھے، اور جب سورہ حمد اور سورہ اخلاص تمام کرے تو اس کے بعد رکوع و سجود کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت کو بھی اسی طرح مکمل کرے۔ نماز کے بعد خدا کی عظمت کے سامنے عز و انکساری کرتے ہوئے اس کی تعریف کرے اور تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھے، پھر سجدے میں سر رکھ کر 100 بار صلوات پڑھے۔ پھر امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا: جو اس مکان شریف میں یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ آیت اللہ مرشی مسجد جمکران۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ مسجد جمکران میں کرامات دیکھی گئی ہیں، جنہیں مرحوم شیخ محمد علی کجوی، جو قمی کے لقب سے مشہور ہیں، نے اپنی کتاب تاریخ قم کی جلد اول و دوئم میں یہاں پیش آنے والے کرامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگ حضرت ولی عصر کی زیارت سے شرف یاب ہوئے ہیں۔ خود حقیر نے بھی کئی بار اس مقام پر کرامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ مسلسل 40 بدھ کی راتوں کو مسجد میں گزارنے میں کامیابی حاصل کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں خدا کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مسجد سہلہ کے بعد یہ بہترین جگہ اور مقام ہے جو حضرت ولی عصر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مسجد جمکران میں امام زمانہ علیہ السلام سے مدد طلب کرنا۔ آیت اللہ حیری یزدی کو حضرت صاحب العصر سے خصوصی لگاؤ تھا، اور جب بھی حوضے میں کسی مشکل سے دوچار ہوتے تو مسجد جمکران چلے جاتے اور حضرت ولی عصر سے مدد طلب کرتے۔ آیت اللہ صافی اور مسجد جمکران۔ آیت اللہ صافی گلپگائنی کہتے ہیں کہ میں بچپن ہی میں اپنے والد محترم کی خدمت میں قم میں پہنچا اور مسجد جمکران جانے کی سعادت حاصل کی۔ میرے والد بزرگوار حضرت بقیت اللہ کے اس آستانے میں اپنے آپ کو خدمت گار سمجھتے تھے، اور اپنے بیان میں اس مقام مقدس سے حاصل شدہ فیوز کا کبھی کبھی ذکر کرتے۔ وہاں انہوں نے خاص عنایتوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں پیدل جائیں اور اس مقدس مقام پر نماز و عبادت سے فیض حاصل کریں۔ ان بزرگوں میں سے جو مسجد جمکران کے بارے میں اپنا حسن عقیدے کا اظہار کرتے تھے، ان میں عالم اسلام کے بڑے بڑے فقہا کے نام ہیں۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور آیت اللہ العظمیٰ گلپگائنی کا اشارتاً بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس مقدس مسجد تک پہنچنے کے فیض سے ہماری زندگی تک محروم نہ رکھے۔ آیت اللہ احمدی منجانی ان بزرگوں میں سے ہیں جو مسجد مقدس جمکران سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید تحقیق و انصاری متوفی 1372 ہجری قمری آیت اللہ عراقی کے ساتھ پیدل سب مسجد مقدس جمکران چلے جاتے تھے۔ مسجد مقدس جمکران تجلی گاہ صاحب زمان صفحہ نمبر 37۔ آیت اللہ حجہ اور مسجد جمکران۔ یہ اس سال کی بات ہے کہ جب شہر مقدس قم میں عجیب قحط سالی و خشک سالی ہوئی تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حجت کو وہ قمری متوفی 1372 ہجری قمری نے حوضہ علمیہ کے 40 فضلاء کو منتخب کیا اور حکم فرمایا کہ مسجد جمکران چلے جائیں اور وہاں جا کر حضرت حجت اللہ کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں اور دعا کریں کہ خدا حضرت ولی عصر کے صدقے میں بارش برسائے۔ محترم علماء صبح کے وقت پا پیادہ مسجد جمکران کی طرف روانہ ہوئے۔
نماز پڑھی، پھر زیارت عاشورہ کے بعد بارش کے لیے دعا مانگی اور مسجد سے نکل کر قم کی طرف روانہ ہوئے۔ قم کے راستے میں اتنی شدید بارش ہوئی جو برداشت سے باہر تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور مسجد جمکران۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ اگر مجھے توفیق ملی تو میں قم میں 2 کام انجام دوں گا، ایک تو مسجد مقدس جمکران کے راستے کو کشادہ کروں گا اور دوسرے شہر قم میں ایک ہسپتال بناؤں گا۔ نیز آپ کہتے تھے کہ میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اپنی تمام واجب نمازوں کو مسجد جمکران میں پڑھتا۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی و مسجد جمکران۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میرے والد محترم جو خود امام کے عاشقوں میں سے تھے اور مسجد خود سے جمکران سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور آیت اللہ بروجردی سے عرض کرتے تھے کہ ایک قربانی مسجد جمکران کے لیے بھیج دیں تاکہ یہ مشکل رفع ہو جائے۔ آپ نے اپنے طلباء میں سے ایک کی مشکل کو رفع کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ تمہارے کام کا حل ہونا اس شرط پر موقوف ہے کہ تم قم جا کر مسجد جمکران جاؤ اور حضرت بقیت اللہ سے توسل اختیار کرو۔ آیت اللہ حائری یزدی اور مسجد جمکران۔ آپ کو مسجد جمکران سے ایک خاص عقیدت تھی اور اکثر اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ پیدل مسجد جمکران چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسجد جمکران امام زمانہ کی عنایتوں کی ایک خاص نشانی ہے۔ آیت اللہ باؤدینی اور مسجد جمکران۔ حجت الاسلام کاشانی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں آیت اللہ باؤدینی کے پاس تھا، میں مسجد جمکران کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ سالوں سے ہمارا تجربہ ہے کہ ہم مسجد کے مقابل میں پہنچ جاتے ہیں تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے اندر ایک انصبات اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک معتمد شخص آپ سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایران میں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے بعد مسجد جمکران جیسی معنویت تمہیں اور کہیں نہیں ملتی۔ مسجد جمکران کیوں نہیں آتے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ کچھ نیک اور پاکیزہ صفت لوگ حضرت صاحب الامر سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور جواب پاتے ہیں اور مسجد جمکران میں امام کی آواز کو سنتے ہیں۔ میں نے ایک آقا کو بیداری کے عالم کی حالت میں دیکھا، وہ خواب میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مسجد جمکران کیوں نہیں آتے؟ حضرت حجہ ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مسجد جمکران میں زیادہ جاتے دیکھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے حضرت ولی عصر کو مسجد جمکران میں دیکھا ہے، مجھ سے فرمایا ہماری دلسوزی کرنے والوں سے کہہ دو کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ راستہ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو جاتے، بلکہ اچانک غائب ہوئے۔ یہی آقا ایک ہفتے پہلے بھی حضرت کو خواب میں دیکھ چکا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تمام لوگ اپنی ذاتی حاجات لے کر مسجد جمکران جاتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ خود حضرت کس قسم کی دعا چاہتے ہیں۔ حضرت ان سے چاہتے ہیں کہ تعجیل ظہور کے لیے دعا کریں، اور اس لیے حضرت نے شیخ ابراہیم حائری جو مسجد کوفہ میں اعتکاف میں تھے ان سے فرمایا یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں، ہر کوئی اپنی حاجات لے کر یہاں آیا ہے، گھر کے لیے بیوی کے بارے میں اور اولاد مال قرض کی ادائیگی کے لیے کسی ایک کو بھی ہماری فکر نہیں ہے۔ ہاں 1000 سال سے تو آپ گویا خاندان میں ہیں، لہذا ہر کوئی اس مقام مقدس میں مسجد یعنی مسجد جمکران میں جاتا ہے تو انہیں اپنی سب سے بڑی حاجت جو خدا سے مانگے وہ اس فیض سے الہی کے ظہور کی ہے۔ مسجد جمکران جانا۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ مسجد جمکران جانے کے لیے شب جمعہ اچھی ہے یا شب بدھ یا منگل کے دن؟ آپ نے جواب میں فرمایا شب جمعہ کے فضائل کی افضلیت تو واضح ہی ہے، اور ایک گروہ شب بدھ کو مسجد جاتا ہے، جیسے مرحوم آقا شیخ علی زاہد بدھ کی رات کو مسجد سہلا جاتے ہیں، وہاں جماعت قائم کرتے ہیں ان کے ہمراہ۔ ان کے بعد آقا شیخ بزرگ تہرانی کتاب ذریعے کے مصنف
اور مرحوم مدرسی بھی جاتے تھے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی سند یا مدرک تھا یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ ظاہری طور پر یہ عمومی طور پر استفادہ کیا جاتا ہے، شاید کوئی فائدہ بھی ہو، بہرحال منع نہیں ہے، بلکہ رجا کی نیت سے بجا لانا کسی دلیل کا محتاج نہیں، کیونکہ ائمہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، خصوصاً مسجد جمکران کی عمارت میں جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مسجد جمکران میں بھی تواتر کے ساتھ بڑی کرامات نقل کی گئی ہیں، اس لیے ان تمام کو اغراض پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عریضہ نویسی، امام زمانہ علیہ السلام کو لکھے جانے والے عریضے کا طریقہ۔ کتاب نجم الثاقب میں مرحوم حاج مرزا حسن نوری اور منتہی الاعمال میں الحاج شیخ عباس قمی نے علامہ مجلسی کی کتاب تحفۃ الزائرین زائر سے یہ یوں نقل کیا کہ جس کو کوئی حاجت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ ایک خط لکھے جس کا ذکر بعد میں ہوگا، ائمہ کی قبر میں سے کسی قبر میں ڈال دے، یا اسے لکھنے کے بعد مٹی کا خمیرہ بنا کر اسے خمیر میں لپیٹ کر کسی نہر یا گہرے کنویں میں ڈال دے۔ یہ عریضہ یا درخواست امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے گا اور لکھنے والے کی حاجت پوری ہوگی۔ خدا کی خط کی عبارت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط نہر یا کنویں میں ڈالتے ہوئے امام کے نواب اربع میں سے کسی ایک کو پکارے، مثلا یا عثمان ابن سعید مروی یا ان کے فرزند محمد عثمان یا حسین بن روح یا علی بن محمد سمری میں سے کسی ایک کو پکارے، پھر اپنی تحریر کو نہر یا آب جاری یا کنویں میں ڈال دے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ آیت اللہ العظمی گل پگائنی اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ۔ یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھ کر اپنی حاجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی پریشانی دور ہو گئی ہیں۔ ہمارے عظیم مراجع نے حساس مواقع میں جب شدید بحران کا شکار ہوئے تھے، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھ کر مدد لی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت آیت اللہ گل پگائنی ہیں، جنہوں نے کئی بار اپنی مشکلات میں عریضہ لکھا اور پاک مٹی میں رکھ کر مسجد جمکران کی طرف روانہ ہوئے، اور جب تک وہاں کا کنواں قائم تھا تو عریضہ اس میں ڈالتے تھے، اور جب کنواں بھر گیا تو شہر میں عریضہ ڈالنے لگے، اور اس طرح حضرت ولی عصر سے مدد طلب کرتے تھے۔